السلام علیکم ویورز، اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ اینڈ ٹاک، ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ خوبصورت پرسنالٹیز کے ساتھ جن کا کام جس لائک ان کو دنیا سے کیا مطلب، میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری بھیڑ میں بھی اگر ان کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کام کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے گائیڈ بھی کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں میں جہاں پر ہم ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. تو آج کا انٹرو واقعی تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آج ہمارے مابین جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں ان کے کام کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پڑھتے ہیں، اسکالرس بھی بنتے ہیں اوبیسلی، اینڈ دین اگین جب وہ مارکیٹ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ایک برج کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک ایسی برج ہوتی ہے جہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اپرچونیٹیز کس طرح کہاں سے اور کیسے آ رہی ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایٹ دا مومنٹ 60-70 اپرچونیٹیز کو جس لائک اویل کرنے کے لیے کوشاں ہو، یا ایک ہی پلیٹ فارم سے ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملیں. ہم بہت ساری ویب سائٹس پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم سرو کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ ادارے یونیورسٹیز کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی اپرچونیٹیز ان کے جس لائک پلیٹ فارم پہ آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس پہ کس طرح اپنا کام کر سکتے ہیں. وہ آپ کی سافٹ اسکلس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں. دین اگین ان کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان فیوچر جب آپ مارکیٹ میں جوائن کریں گے تو آپ کو کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جی ہاں، آپ نے ہمیشہ زیبس کے اندر سنا ہوگا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر، یعنی کہ مارکیٹ کے لیے آپ کو تیار کرنے کا یا مارکیٹ سے آپ کو ملانے کا مین برج. اور میم حاجرہ آج ہمارے مابین موجود ہیں. میں سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کہوں گا. میم السلام علیکم، ویلکم آن دا بورڈ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں عتیق، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ مجھے اپارچونیٹی ملی، اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایکسپلین to the students, to the audience, that what we actually do. So the main purpose of Executive Development Center is to provide jobs to the graduating students, because جو usually دیکھا گیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے تو انہیں بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں while searching for a good opportunity. But our department is usually helping all the students in finding that important opportunity for their career according to their specialization. We try to align them with the people who are actually trying to find good resource for their organization. تو یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچھا ریسورس پرووائڈ کریں. تو اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکیڈمیا اور کارپوریٹ سیکٹر کا برج جو گیپ ہے اس کو ہم برج کو کلوز ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے موو کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہم کرتے ہیں جو کہ بچوں کو مدد دیتی ہیں جبکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں اور اس پرابلم کو فیس نہ کریں جو یوزلی پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. تو دس از اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر. میم بڑی ہی ایک امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اوبیسلی ٹیچنگ بھی کی ہے، آپ نے پڑھایا بھی ہے، اس کے بعد جو آپ نے جو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کا کام تھا، یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آپ کا تھا مینیجر اسٹوڈنٹ سپورٹ، اور آپ بحیثیت مینیجر وہاں پر کام کر رہی تھی. تو وہاں پر جو میں آپ کی جے ڈی دیکھ رہا ہوں وہ کافی ایکسٹینسو ہے، اور بنسبت جو ہمارا ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کے مابین میں اگر دیکھوں تو بہت ڈفرنس نظر آتا ہے. تو کیا زیبس کا جو ای ڈی سی ہے کیا ایکسٹینسولی ہی صرف اسی کام کے اوپر فوکس رکھتا ہے کہ ہم اپنے جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے برجنگ کریں، یا ان کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک زیبس زیادہ فوکس کرتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ڈپارٹمنٹس علیحدہ ہوتے ہیں تو زیادہ پراپرلی فوکس کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمارا کام بچوں کو جابس اور انٹرنشپ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ ایلومنائی ڈیٹا بیس پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ایلومنائی سے کنیکٹ ہو سکیں. اگر جتنا براڈ ہوتا جاتا ہے ڈومین آپ کا تو آپ کا فوکس اتنا زیادہ کم ہوتا جاتا ہے. تو آئی تھنک زیبس از ریئلی ڈوئنگ اے گریٹ ورک ان دس sector that they are focusing only on the job placement. So the department I am running right now is about the jobs and internships and about the alumni database. So
میرے حساب سے اٹس مور فار بیٹر کہ ہم جو ہے صرف ایک ڈومین پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم بچوں کو وہ ساری چیزیں دے سکیں, ان سارے گیپس کو فل آؤٹ کر سکیں جو کہ انہیں چاہیے جاب ملنے میں. کیونکہ جب تک ہم وہ سب چیزیں بچوں کے لیے, کیونکہ obviously جب آپ بچہ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے, اس کو انٹر ہونے کے لیے بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ دیکھو پہلی دفعہ جاب انٹرویو کے لیے جائے گا تو وہ کس طریقے سے اپنے انٹرویور کے سامنے بیٹھے گا, کیسے بات کرنی ہے, کیسے اس کا پراپر جسچر ہونا چاہیے, کس طرح اس کو باڈی کی موومنٹس ہونی چاہیے, اس کو پہلا سوال کس طرح سے آنسر کرنا چاہیے, اس کے فیشیل ایکسپریشن کیسے ہونے چاہیے, یہ سب چیزیں بچے کو نہیں پتا ہوتی بیکاز وہ پہلی دفعہ کارپوریٹ میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے, جس میں کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو ہمارا تھرو آؤٹ دا ہم ایٹ لیسٹ 2 دفعہ سال میں کرتے ہیں, جس کا ہم کہتے ہیں کارپوریٹ فٹنس ورکشاپ ویک. اس ویک میں ہم ڈفرینٹ سیکٹر سے, ڈفرینٹ کمپنی سے بلاتے ہیں سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کارپوریٹ سے لوگوں کو, تاکہ وہ آ کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں بچوں سے اور بچوں کو وہ چیزیں بتا سکیں کہ جو انہوں نے جا کے کارپوریٹ سیکٹر میں کرنی ہے. بیکاز آبویسلی بچے را ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہے انہیں سکھانا, اور آبویسلی ابھی تک اتنے سال مجھے زیبس کے ساتھ ہو چکے ہیں, ابھی تک ہم نے جب بھی کمپنی سے سنا ہے تو ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے کہ ہمارے بچے ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی جو ہیں وہ ریٹن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. ہماری یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا ایڈوانٹیج یا کہتے ہیں گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ریٹن پروجیکٹس پہ نہیں, ہم پریکٹیکل پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں تاکہ بچے پہلے سے پریپیئر ہو جائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, نہ یہ کہ صرف بکش لینگویج کو یوز کریں یا بکش نالج کو وہ امپلیمنٹ کریں, انسٹیڈ وہ ریالٹی اور پریکٹیکلٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا مین فوکل آئیڈیا ہے کہ جس پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمس ایون میں بھی یہاں کا یہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ یہاں پر آپ کا ڈپارٹمنٹ موک سیشنز ارینج کرتا ہے جس میں کارپوریٹ سے لوگ آتے ہیں, اینڈ دین اگین اس پہ بھی یہی چیز زیادہ فوکس ہوتی ہے کہ آپ کے جسٹ لائک اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے, آپ کس طرح اپنے آپ کو پروجیکشن کریں گے, آپ کے میجرس کے تھرو جو آپ نے پڑھا ہے یا جو آپ کی لرننگس ہوئی ہیں وہ کس طرح. اچھا, اس پورے پروسیس کرنے کے لیے آپ جو مارکیٹ سے لوگ انوائٹ کرتے ہیں وہ مطلب کس پوزیشنز کے ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز یا جیسے کہتے ہیں نا کہ کی پوزیشنز ہولڈرز؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم بالکل آپ نے بولا کہ ہم موک انٹرویوز ہم کرواتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جب ایکچوئل جائے انٹرویو کے لیے تو اس کو وہ پرابلم نہ فیس ہو جو کہ اس کو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو ہم یوزلی کارپوریٹ سیکٹر سے ہم مینیجریل لیول کی پوزیشنز کو, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو, ہم سینئر لیول مینجمنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے, تاکہ وہ ان کے ساتھ ریئل ایگزامپل کو انٹرویوز کو کنڈکٹ کر سکے اور بچوں کو جتنے بھی نو ہاؤز ہیں اباؤٹ گیونگ این انٹرویو وہ بتا سکیں. سب سے پہلی چیز تو جب آپ کسی بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ریزیومے کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنا ریزیومے کتنا بڑا بنانا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریزیومے پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے, بیکاز دیٹ از دا فرسٹ ڈاکیومنٹ دیٹ گیو اے فرسٹ گلانس ٹو دا امپلائر کہ ویدر دا کینڈیڈیٹ از ایکچولی اپروپریٹ فار دا جاب اور ناٹ. یوزلی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ریزیومے میں پکچرز لگا دیتے ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں ڈفرینٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ اپنا جو پکچر اگر آپ لگا رہے ہیں, اول تو آئی تھنک اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, مگر اگر آپ امپورٹنس رکھتے ہیں اس چیز کی تو آپ کو بہت پروفیشنل پکچر لگانی ہوتی ہے اس کے اوپر وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ, تاکہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ غلط پروسپیکٹ نہ لے اس پکچر کا جو کہ آپ نے اس کے اوپر لگائی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ. دین اس کے بعد ریزیومے جو ہے ہمارا یوزلی دیکھا گیا ہے بچے جو ہیں وہ 3-3, 4-4 پیجز کا بنا دیتے ہیں. تو ایک فریش گریجویٹ کے لیے جو ریزیومے ہوتا ہے وہ 1 پیج سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا آبجیکٹو کیسے لکھ رہے ہیں, کیونکہ آبجیکٹو بھی بہت حد تک آپ کے پیشن کے بارے میں, آپ کی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں, آپ کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے. لیٹس سپوز آپ کا ہیومن ریسورس کی فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا آبجیکٹو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ دس اسپیسیفک فیلڈ, کیونکہ آپ کا پیشن آپ کے آبجیکٹو میں ہی نظر آ جاتا ہے. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ
उस ऑर्डर में लिखते हैं. ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट हैं, आप पहली दफ़ा ग्रेजुएट कर रहे हैं, पहली दफ़ा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव कर रहे हैं. बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें पहले एजुकेशन लिखनी है या हमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं. तो ये हमें सबसे पहला हमें ऑब्जेक्टिव के बाद जो सेकंड चीज़ हमें शो करनी होती है, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हमें अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स लिखने होते हैं, और वो भी हमें रिवर्स हायरार्किकल ऑर्डर में लिखने होते हैं. जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, और जो हमारी जो पुरानी क्वालिफिकेशन सबसे नीचे ले जाते हैं. लेट्स सपोज अगर हम अभी बैचलर्स हमने किया तो बैचलर्स शुड कम अप एंड द मेट्रिक should come in the last section. Then after that you can put the experience section and then your extracurricular activities. तो उसके बाद आपकी जो specializations हैं, आपकी skills हैं, क्योंकि obviously skill set भी important होता है कि आप अगर आप कंप्यूटर साइंसेज में कर रहे हैं या आप मीडिया में कर रहे हैं तो आपके स्किल सेट हर बच्चे के डिफरेंट हैं, हर स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट हैं. मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के डिफरेंट हैं, डिजिटल में है तो डिजिटल के डिफरेंट हैं. तो आपको अपने स्किल सेट को भी दिखाना होता है, और इस चीज़ के लिए हम जो हैं वो एक ग्रेजुएट डायरेक्टरी भी बनाते हैं. अब हमारे तवस्सुस से लाइक हमारे डिपार्टमेंट की तवस्सुस से ग्रेजुएट डायरेक्टरी पर भी काम करते हैं. जो बच्चे भी ग्रेजुएट होने वाले होते हैं हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो सेशन में आएँ और वो अपनी पूरे क्रेडेंशियल जो है वो फिल आउट करें ताकि उनकी सारी चीज़ें उस ग्रेजुएट डायरेक्टरी में आ जाएँ. तो जब हमसे एम्प्लॉयर मांगता है, और वो जो ग्रेजुएट डायरेक्टरी का हर पेज होता है वो दैट इज टाइप ऑफ अ रेज्यूमे, that gives a blink of a resume so that the employer can have an idea about the candidate. If the employer is interested तो वो उस बच्चे को इंटरव्यू के लिए सेकंड कॉल दे देता है. So this is what we do. सही. अच्छा मैम, ऑब्वियसली ज़ैबिस को खैर से हम तवील अरसा से देख रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स भी अभी बहुत सारी जगहों पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. देन अगेन हम ये भी देख रहे हैं काफ़ी हमारा पोटेंशियल अब आ भी रहा है मार्केट में. तो क्या हमारे पास हमारे जो प्रीवियस ग्रेजुएट्स हैं जो इस वक्त कॉर्पोरेट के अंदर हैं, ज़्यादा हमारे तरफ उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आती है स्टूडेंट्स की, या बहुत सारी और भी कंपनीज हमारे जस्ट लाइक ईडीसी डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करते हैं फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए? नहीं, दोनों तरफ से ही है. मैं ये नहीं कह सकती कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे, जो हमारे एलुमनाई हैं, वो हमें हेल्प नहीं करते. दे हेल्प अस अ लॉट इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी. ऑब्वियसली वो अपनी यूनिवर्सिटी को ओन करते हैं. जब वो ओन करते हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ैबिस के ग्रेजुएट्स जो वो हायर कर सकें. तो हाँ, कंपनीज तो डेफिनेटली हमें अप्रोच करती हैं, मगर उसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे एलुमनाई भी उतना ही पार्ट प्ले करते हैं हमारे बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटीज देने में. तो ऐसा तो ऑब्वियसली हम जैसे मैं भी ज़ैबिस का ही अलुमनाई हूँ, मैं भी यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की लर्निंग्स, यहाँ की ट्रेनिंग से वाकिफ हूँ. तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, ग्रूम्ड है, और मेरे काम में मेरी हेल्प कर सकते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन अगेन उनका कोई अपना विजन है तो ऑब्वियसली मैं भी उनको एंडोर्स करूंगा. मीनवाइल अब एक और भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल इस शो को कोई सुन रहा है या देख रहा है, उसका माइंडसेट बनता है कि भाई मुझे ज़ैबिस से ग्रेजुएट्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ टीम, जॉब्स ऑफर कर रहा है या इंटर्न्स ऑफर कर रहा है. तो वो आपके साथ किस तरह कांटेक्ट करें और उसकी क्या प्रोसीजर्स होंगे? उसके प्रोसीजर ये होते हैं कि हमारा ऑब्वियसली वेबसाइट पे हमारी एडीसी की एक पूरी वेबसाइट है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर कराची कैंपस की. उस पर वो जाएंगे और वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें ईमेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं. एंड उसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मौजूद हैं. तो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, edc@zabis.edu.pk पे वो ईमेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, और हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं. और हमारा रिप्लाई विद इन एन आवर्स हम जो है अपने एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि एम्प्लॉयर ये ना समझे कि, क्योंकि बहुत सी दफ़ा मैंने ये बात एम्प्लॉयर से सुनी है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में किया था तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला. बट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो बहुत एफिशिएंटली रिप्लाई बैक करती है. एम्प्लॉयर को कभी ये शिकायत नहीं होती कि उसे 24 घंटे लग गए रिप्लाई आने में. हम विद इन एन आवर और विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम हम उनको रिस्पॉन्स बैक कर देते हैं, चाहे हम उन्हें फॉरन से फैसिलिटेट कर रहे हों या ना कर रहे हों. बट एटलीस्ट हम उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं कि वी आर इन टच विथ यू एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद इन
2 days 3 days whatever is required. جو ریکوائرڈ ٹائم ہے. بالکل ایون ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا ADC کا جو فیس بک پیج ہے وہ بہت ہی ایکٹیولی ہوتا ہے. کوئی بھی سیشن, کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی اپرچونٹی ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر پوسٹ کی جاتی ہے. LinkedIn پہ میں دیکھتا ہوں obviously کہ LinkedIn پہ بھی ہم اویلیبل ہیں, وہاں پر بھی ہماری ساری اپرچونیٹیز وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیپننگ ہو رہی ہیں یہاں پر وہ پوسٹ کی جاتی ہے. میم اس دفعہ بھی ہم جاب فیئر کر رہے ہیں, یعنی کہ 2023 کے اندر. اس سے پریویس کووڈ کے اندر بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی, اس سے پہلے کی بھی اگر ہم ہسٹری لیں تو مجھے آپ اپنی طرف سے یہ سمجھائیں کہ اگر ہم 5 سال اٹھاتے ہیں جاب فیئر کے حوالے سے تو ان 5 سالوں کے حساب سے یہ والا جاب فیئر کس طرح ڈفرینٹ ہوا؟ کیونکہ ہر سال میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ چینج آتا ضرور ہے. مطلب ایگزیکٹو سینٹر جو ہمارا ہے وہ بہت ہی پوٹینشلی چیزوں کو وائبرنٹ فارم میں لے کے آ رہا ہے. 3-4 سال جو میں پریویس دیکھے, میں نے خود بھی وٹنس کی ہے, مگر میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیں پتہ چلے کہ اس دفعہ کیا ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے. بالکل, ہم جاب فیئر ہر سال کرتے ہیں اور جاب فیئر کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاب اپرچونیٹیز اپنے ڈور اسٹیپس پہ آ کے لے سکیں. تو ہم اس کے لیے جو آپ نے بولا کہ ڈفرینس ہے, ہاں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. بیکاز جب میں نے پہلی دفعہ جاب فیئر یہاں پہ آرگنائز کیا تھا تو اس ٹائم پہ ہماری کمپنیز کی اسٹرینتھ 40 تھی, 45 تھی. مگر اس دفعہ ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ اس دفعہ ہماری کمپنیز کی اسٹرینتھ آلموسٹ 76 to 78 کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور اس دفعہ ہم نے ڈفرینس ایک یہ بھی کیا کہ ہم نے ان کو سیکٹر وائز ڈیوائڈ کر دیا. بیکاز ہمیشہ جو میں نے دیکھا تھا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو شکایت ہوتی تھی, پھر CS کے اسٹوڈنٹس کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارے ٹائپ کی کمپنیز نہیں آتی. تو ہم نے اس دفعہ سیکٹر وائز ڈیوائڈ کر دیا کیونکہ CS ڈپارٹمنٹ ایک کمپیوٹر سائنس کے جو گریجویٹس ہیں وہ ہر آرگنائزیشن میں ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ IT سیکٹر جو ہے وہ کسی ایسی آرگنائزیشن میں ہے جہاں پہ نہیں ہے, بیکاز آئی تھنک اس کے بغیر سروائیول تو اب امپاسبل ہے. بالکل. تو IT کا نو ہاؤ ہونا, IT سیوی ہونا از ویری امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن لیونگ آن دس یونیورس رائٹ ناؤ. ایون میم کووڈ کے بعد تو سچویشن ساری انٹرنیٹ پہ ہی چلی گئی. ایگزیکٹلی, جو پچھلے 3 سال تھے, جتنا ہمیں اس 3 سالوں نے سکھایا ہے کہ ہم سافٹ ویئرس کے ساتھ اور ہم انٹرنیٹ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایگریسولی, وہ سب ان 3 سالوں میں ہمیں چیزیں سکھا دی گئی ہیں. بالکل. تو جو چیزیں نہیں آتی تھیں وہ بھی چیزیں ہمیں ساری پتہ چل گئی ہیں. تو اس دفعہ ہمارے پاس کمپنیز جو ہیں بہت بڑی لسٹ ہے کمپنیز کی. ہم میں نام لوں گی, ظاہر ہے ایک کمپنی کا تو میں لے نہیں سکتی. جی اگر میں لینا چاہوں گی تو کمپنی کی بہت لمبی لسٹ ہے جو کہ ہمارے پاس اس دفعہ آ رہی ہے, جس میں کہ غلام فاروق گروپ آف کمپنیز ہے, یونٹی فوڈز ہے, چیز ویلیو ہے, بینک الحبیب ہے, بینک حبیب میٹروپولیٹن بینک ہے, یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ ہے, دا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, مہران فوڈ اینڈ اسپائسز ہے, گروپ M ہے, EFU لائف ہے, لوریل پاکستان ہے, امریلی اسٹیلز ہے, ہڈسن فارما ہے, سرل پاکستان ہے, الکرم اسٹوڈیوز ہے, گل احمد ہے. لائک دس لانگ لسٹ گوز آن. تو اگر اس کے علاوہ اور بھی نام, بہت سارے نام ہیں کہ جو انکاؤنٹیبل ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم کسی چھوٹی موٹی کمپنی کو فوکس کریں, ہم اچھی کمپنیز کو فوکس کریں, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گریجویٹ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ کسی بھی اچھی کمپنی میں بہت آسانی سے گراسپ ہو سکتا ہے. بیکاز جو اسکل سیٹ زیبس سکھاتا ہے بچوں کو, اس اسکل سیٹ کے سیکھنے کے بعد بچہ کسی اچھی آرگنائزیشن میں ہی جائے گا. بیکاز میرے اتنے سال کے ایکسپیرینس نے مجھے یہی کچھ سکھایا ہے کہ ہمارا بچہ بہت ویل انفارمڈ ہے اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے کریکولم میں چینج کرتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا بورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ ایڈوائزری بورڈ. اس میں بھی ہم کارپوریٹ سیکٹر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, اور ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دا کریکولم ڈیولپمنٹ. بیکاز دیکھیں کریکولم ہمیں اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے فاسٹ موونگ پیس کے حساب سے چینج کرنا ہوتا ہے. واٹ ایور از ریکوائرڈ ان دا انڈسٹری وی ہیو ٹو انکلکیٹ دوز strategies in the curriculum so that student may not face any sort of difficulty while doing their job or while searching for a job. اگر اس سے ایک اسکل سیٹ پوچھا جاتا ہے, اس سے ایک سافٹ ویئر پوچھا جاتا ہے, تو اس کو وہ سافٹ ویئر پہلے سے ہی آتا ہے. اگر آتا نہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کو اس کے نو ہاؤ ہو کہ اس اسکل سیٹ کو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم
सिखाते हैं बच्चों को. सही. अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे जॉब फेयर के हवाले से, तो आपने बताया कि आपने इसको डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिवाइड किया और हमने पहले आईटी के ऊपर बात की. तो मैं चाहूंगा कि हमें सेक्टर वाइज आप बताएं कि क्या क्या हो रहा है, किस कदर हो रहा है. जैसे आपने भी कहा कि आईटी के स्टूडेंट्स स्पेशली कंप्यूटिंग के हमेशा शायद उनको एक होता था कि भाई हमारे कंपनीज काम की नहीं आ रही, तो इस प्रोग्राम के तसलसल से सब डिपार्टमेंट के लोग शायद मुस्तफीद हो जाए, उनको आइडिया हो जाए कि उनके लिए कैसे कैसे सरप्राइजेस है. जी जी, बहुत सारी कंपनीज हैं. अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो इस वक्त बहुत बड़ा नाम है सिस्टम्स लिमिटेड है, गेडीटेक है, आर्पाटेक है. इसके अलावा हमारे पास डेटा साइंस जो एक और कंपनी है. इसके अलावा एनडीसी टेक है, 10 पर्ल्स है. ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि ग्रेजुएट्स लेती हैं. तो हम इन सबको हमने इनवाइट किया. इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास में? हमारे पास एफएमसीजीज हैं. एफएमसीजी के अंदर हम बात करेंगे यूनिटी फूड्स हैं, हमारे पास मेहरान फूड एंड स्पाइसेस है, हमारे पास चांद फूड है. अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास निक्सर कॉलेज है, सीडर कॉलेज है, बीकन हाउस है. इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सना सफीनाज है, हमारे पास अलकरम स्टूडियोज है, हमारे पास गुल अहमद है. फिर इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं. फार्मास्यूटिकल में हमारे पास सर्ल पाकिस्तान है, मर्क है, हमारे पास हटसन फार्मा है. इसके अलावा हम क्या नाम है, हर्बियन पाकिस्तान है. अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, लॉरियल पाकिस्तान है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर है. इसके अलावा हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी इजाफा हमने टच किया है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इजाफा हमारे पास पर्ल कॉन्टिनेंटल पाकिस्तान, हाशु ग्रुप भी कर रहा है, मैरियट कर रहा है पार्टिसिपेट. तो हमने कोशिश की है कि हम हर सेक्टर से लोगों को लेके आए ताकि वो भी देखें कि हमारे पास ऐसा ग्रेजुएट है जो कि हर सेक्टर में जाके आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है. हमारे बच्चों के स्किल्स ऐसे ही हैं कि जिसको हम वो नहीं कर सकते कि फगो नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा जो है वो केपेबल नहीं है. हमारा हर बच्चा, हर स्पेशलाइजेशन का बच्चा एक डिफरेंट बच्चा है और डिफरेंट तरीके से वो जाके कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई हैव सीन इन माय करियर, थ्रू आउट द करियर, लाइक इन द लास्ट 6-7 years इन ज़ैबिस्ट. सही. मैम, हम हमेशा देखते हैं जब भी जॉब मार्केट के अंदर बात होती है, इवन मैं भी यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, तो हम क्लास में भी जब डिस्कशन करते थे तो हमारे लफ्ज दो तरह के होते थे. एक तो भाई नेशनल कंपनीज हैं, दूसरा होता था एमएनसीज. तो हम ये देखते हैं कि हर कंट्री के अंदर कुछ परसेंट, चाहे 20% हो या 30% हो या 40% हो या 50% हो, एमएनसीज होती जरूर है. और लोगों का माइंड सेट ये होता है कि एमएनसीज के अंदर जो है ना जॉब बड़ी ही मतलब एक लाइक सिक्योर लाइफ वाली पोजीशन पे चली जाती है. तो इस जॉब फेयर के अंदर कितना परसेंट हमारा एमएनसीज का पोर्शन भी होगा आइडियली? आइडियली मैं ये नहीं कह रहा कि आप भले एक एक कंपनी को आप एम्फसाइज करें, मगर मैं ये चाहूंगा कि कुछ पोर्शन अगर आप बता दें हमारे प्रोग्राम की तसल्सल. देखिए जी, अब मैं आपको अगर इन मल्टा नेशनल कंपनीज की बात करूं तो फिर लॉरियल पाकिस्तान का मैंने नाम लिया, बिल्कुल मल्टा नेशनल है. फिर इसके अलावा हमारे पास केएफसी पाकिस्तान भी हमारे पास कर रहा है दफा पार्टिसिपेट. वो भी मल्टा नेशनल कंपनी है जो फ्रेंचाइजेस अपनी रन कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर. इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हमारा मल्टा नेशनल के अंदर आ जाता है. इसके अलावा मेडिसिन की कंपनीज बहुत सारी आपने जो भी नाम लिए वो भी मर्क पाकिस्तान भी इंटरनेशनली रन करता है, सर्ल भी इंटरनेशनली रन करता है. तो ये सब कंपनीज जो हैं ये बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही हैं. अच्छा, अगर हम हाशु ग्रुप की बात करते हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल मैरियट की बात करते हैं, वो भी हमारी इंटरनेशनली हैं. पूरी दुनिया में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के डिफरेंट होटल्स हैं, चेन मौजूद हैं, मैरियट की मौजूद हैं. तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ नेशनल कंपनीज में नहीं, हम मल्टा नेशनल में भी फोकस करें. तो कोशिश तो पूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा. अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे जॉब फेयर में यूनिलीवर पाकिस्तान इस दफ़ा नहीं आ रहा, बट हम उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स रन करते हैं. अभी यूनिलीवर पाकिस्तान का जो है UFLP उनका एक प्रोग्राम होता है जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एक प्रोग्राम होता है जो कि MTO प्रोग्राम रन करता है. वो हमारे पास अभी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाले हैं. फिर शेल पाकिस्तान है, फिर हमारे पास रैकेट बिन काइजर है. ये सब कंपनीज वी आर विद देम, वी आर ऑन बोर्ड विद दीज कंपनीज. अगर वो जॉब फेयर में नहीं भी आती हैं तो दे आर कमिंग फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव्स. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मल्टा नेशनल कंपनी, हमारे पास सारी कंपनीज ऑन बोर्ड हैं इस वक्त. अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर अराउंड अभी तक जो हमारे पास कंपनीज ऑन बोर्ड हैं
1700 پلس کمپنیز آن بورڈ ہیں, اور الحمدللہ. ہر سال اس کے اندر جو ہے تقریباً 100 سے 200 کمپنیز بڑھتی جا رہی ہیں. تو بیکاز obviously اس پہ ہمیں بہت اگریسولی کام کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں ڈفرینٹ کمپنی سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وی آر دا یونیورسٹی اینڈ وی آر پروڈیوسنگ ہاؤ مینی ٹائپ آف گریجویٹس. لائک اگر ہم پروگرامس دیکھیں تو 41 پروگرامس آر رننگ رائٹ ناؤ ایٹ زابس. تو ان پروگرامس کے اندر بھی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ طرح کے گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہی ہیں. تو ریسنٹلی ہم نے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, دیٹ از ویری بینیفیشل. کمپنیز آر ایکچولی آسکنگ فار دا گریجویٹس فرام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹیز ہے, تو یہ سب چیزیں ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو اتنے سارے نمبر آف پروگرامز آفر کرتی ہوں اور اتنی زیادہ اسپیشلائزیشنز آفر کرتی ہوں. تو زیبس کو اس چیز میں ایج ہے کہ وہ اتنی ساری اسپیشلائزیشنز کے اوپر کام کر رہا ہے. ایون کوالٹی ہماری, کوالٹی ڈیفینیٹلی, کوالٹی پہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. ہماری اسٹوڈنٹ کی کوالٹی از فار بیٹر تو یونیورسٹیز ایکچولی آر ان دا مارکیٹ مارکیٹ. obviously. میم 25 سال سے زائد عرصہ زیبس کو ہو چکا ہے, اور میں تو کہوں گا لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس جو ہیں گریجویٹس موجود ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اور obviously یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم 3 سے 4 سالوں کو دیکھیں تو تقریباً کیا ہمارے گریجویٹس کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں, مطلب ان کی ریشو کیا ہے؟ یہ تو آپ بالکل, یہ تو بہت ہی ایک مشکل سوال ہے, مگر یہ ہے کہ گریجویٹس کا جو اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ماشاء اللہ سے اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہر سال تقریباً 1,500 سے 2,000 گریجویٹس ہمارے ہر سال بڑھ رہے ہیں. تو ابھی تک اگر ہم جو ایلومنائی کا, اگر آپ نے مجھ سے پہلا جو کوشچن کیا وہ آپ نے کیا کہ ہمارا کانٹیکٹ کیسے ہوتا ہے. ہمارے پاس پورا ایلومنائی ڈیٹا بیس موجود ہے, ہمارے پاس ایلومنائی پیجز موجود ہیں, سوشل میڈیا پیجز ہیں ہمارے پاس. تو ہم ان کے تھرو جو ہے, اور ہمارا اینول سرویز ہوتے رہتے ہیں ہمارے ایلومنائی ڈیٹا بیسز کے اوپر, جس کے تھرو ہم اپنے ایلومنائی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان ڈیٹا بیسز کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایلومنائی دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, کس جگہ پہ ہے, کس پوزیشن پہ ہے. تو ان چیزوں پہ ہم لوگ بہت ایگریسولی سروے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایوری ایئر ہم ہر گریجویٹنگ ایئر کے اوپر ہمارا سروے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. ایون دو صرف اس سال کے گریجویٹس نہیں, ہم پچھلے سالوں کی بھی گریجویٹس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا گریجویٹ آج اس کمپنی میں کام کر رہا تھا تو اب وہ کس کمپنی میں کام کر رہا ہے. بیکاز یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی, بیکاز یہی تو لوگ ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, بیکاز دیز آر دا پیپل وی کین سے دا فیس آف زابس. یہی ہمارے لیے گڈ ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرتے ہیں, اور گڈ ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرنا بھی از ویری امپورٹنٹ. جب تک ہم اپنے ایلومنائی سے ریلیشن کریٹ نہیں کریں گے, بلڈ نہیں کریں گے, جب تک ہمارا obviously ورڈ آف ماؤتھ بھی بیٹر نہیں ہوگا. تو پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایلومنائی سے ریلیشن شپ بیٹر کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم لوگ سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایلومنائی انگیجمنٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں, تاکہ اس ایونٹس میں ہمارے ایلومنائی ہمارے پاس آئیں, ہم سے ملیں, ہم ان سے انٹریکٹ کریں, ہم سے ڈسکس کریں اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹریٹجیز کہ وہ جس ٹائم پہ وہ پڑھ رہے تھے اس وقت زابس کیسا تھا اور آج زابس کیسا ہے. اور ہم بھی انہیں بتانا چاہتے ہیں. obviously ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ چینجز آتی جا رہی ہیں. زابس جب بنا تھا اس سال میں زابس کیا تھا اور آج زابس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ سب چیزیں ہمیں اپنے ایلومنائی کو کمیونیکیٹ تو کرنی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو obviously ہم ان سے بہت ویل کنیکٹڈ ہیں. صحیح میم, obviously یہ چیز تو آپ کی بالکل میں بھی انڈورس کروں گا, کیونکہ ہر سال ہم بھی المنائی ڈنر پہ جاتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے, بہت سارے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں, اور جس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تو آلریڈی لوگوں سے بھی بہت ملاقات ہوئی المنائی سے, کیونکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم ایک شو کرتے تھے دی ایمبیسڈر, تو اس میں بھی بہت سارے المنائز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. اینڈ دین اگین ایک نائٹ آتی ہے جس میں ہم ایک ڈنر پہ بھی انوائٹیڈ ہوتے ہیں, تو بہت اچھا بھی لگتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے تھے جو سڈنلی کیمپس میں آتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا جاب فیئر چل رہا ہے, تو کہیں سائڈ میں پکچر کھینچ لی,
انٹرنیٹ سے کوئی بھی فارمیٹ اٹھایا, جلدی سے سی وی بنا دی, ڈیٹا پورا ڈالا نہیں ڈالا, ٹھیک ہے بھائی ٹپس ان کو کچھ آئیڈیا تھا کہ بھائی لاسٹ ڈگری سب سے اوپر آئے گی, دین اگین آپ کا ایجوکیشن کا پورا کرائٹیریا آ جائے گا, ایکسپیرینس کا آ جائے گا سارا کچھ, مگر سم واٹ ہم بھی اس سی وی کو دیکھتے تو ہمیں بھی کمی بیشی نظر آتی. دوسری چیز یہاں پتہ لگتا کہ ایک یہ کمپنی ہے, سی ویز جو ہے نا دوڑتے ہوئے جانا ہے, پھر پرنٹ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, مطلب آن دا ڈے آن دا اسپاٹ کام کرنا ہے. اس طرح کے بچوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا ٹپس ہونی چاہیے, کیونکہ اتنا بڑا ہیوج ایونٹ آ رہا ہے تو آپ اپنے فیوچر کا تعین کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ کی پریپریشن میرے حساب سے کچھ خاص ہونی چاہیے, اور اس لیے آپ ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, تو میں چاہوں گا. ہم نے دیکھیں اس چیز کے لیے ہم نے پریپریشن تو کی ہے. ہم بچوں کو جو ہم نے موک انٹرویوز کی بات کی, موک انٹرویو جو ہے سب سے پہلا اسٹیپ ہے جس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں ہاؤ ٹو بلڈ دیئر ریزیومے, ہاؤ ٹو اپیئر ان این انٹرویو. تو یہ جو مین ٹپس ہیں وہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں بائی providing the guidance of professional people and inviting them from the companies so that they can come and give a real example and real tips to the candidates, because resume سب سے important ہوتا ہے, وہ آپ کا first glance ہے to the employer, جس کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس کے بغیر تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیا ہے, کس طرح کا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دوسری چیز یہ کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر کی, وہاں پہ ہم نے ایک ٹیمپلیٹ بھی پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے ریزیومے. تو بچہ جو ہے ہم جب ہمارا جاب فیئر ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم بچوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ورک شاپس بھی آرگنائز کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیسے پریپیئر ہو کے آنا ہے فار دا جاب فیئر. صحیح. جو فرسٹ تھنگ ہے وین دے آر کمنگ فار دا جاب فیئر, دے ہیو ٹو ڈریس ویری پراپرلی. ان کو پراپر ڈریس ہو کے آنا ہوتا ہے, جو چیز ہمیں بتانا, بیکاز آبویسلی آپ کا جو فرسٹ لک ہوتا ہے وہ آپ کا سمجھیں کہ وہ ایک پورا انٹرویو وہی بتا دیتا ہے کہ آپ کا جسچر کس طرح کا ہے. تو ڈریسنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, پھر آپ کی فیس ایکسپریشنز کیسے ہیں, پھر آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں, آپ ڈیورنگ دا انٹرویو ہنس رہے ہیں یا نہیں ہنس رہے ہیں, آپ کو اسمائل کیسے کرنا ہے, آپ کو بات کیسے کرنی ہے, آپ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کیسے رکھنی ہے, آپ آئے کمرے میں انٹر ہوئے آپ کس طرح سے بیٹھے. یہ سب چیزیں ہم جو ہیں بچوں کو ڈیورنگ دا موک انٹرویو سیشن اور سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو ہمارے ورک شاپس ہوتے ہیں ان میں ان کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. مگر جاب فیئر سے پہلے بھی ہم جو یہ سیشنز کرواتے ہیں ان سیشنز میں بیسیکلی ہم کرتے ہی یہی ہیں کہ بچوں کو پریپیئر کروائیں کہ جب وہ جاب فیئر میں آئیں تو وہ اپنے ریزیومے کی کاپیز جو ہیں لے کر آئیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے جب ہمارا جاب فیئر آنے والا ہے تقریباً اس سے ہم مہینہ پہلے ایک رجسٹریشن لنک کریٹ کر لیتے ہیں اور اس رجسٹریشن لنک کو ہم اپنے ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اس ویب سائٹ کے تھرو بچے جو ہیں وہ رجسٹر کرتے ہیں. جب رجسٹر کرتے ہیں تو ہماری طرف سے ان کو ایک پوائنٹرز کی ای میل جاتی ہے جس میں کہ ان کو یہ سب چیزیں بتائی, ان کی ساری گائیڈ لائن بتائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو کم فار اے جاب فیئر. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو 10 کاپیز آف ریزیومیز لے کر آنا ہے فار دا جاب فیئر. مگر چونکہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے تو اب ہم نے جو ہے اپنا ایک ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہم نے ایک اپنا جاب پورٹل لانچ کیا ہے زابس کا. اس جاب پورٹل پہ ہم آلریڈی بچوں کو بولتے ہیں کہ جسٹ گو اوور دیئر اینڈ اپلوڈ یور ریزیومے. اس میں ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے, اس میں اسپیشلائزیشن ڈیفائن ہوئی نہیں ہے. اگر بچہ جو ہے وہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ اپنا ریزیومے اپلوڈ کر دے گا, اور جاب کے لیے چاہتا ہے تو وہاں پہ اپنا ریزیومے اپلوڈ کرے گا اپنی اسپیشلائزیشن کے ساتھ. تو وہاں سے ہم امپلائر جو ہیں ہم امپلائر کو ایکسس دے دیتے ہیں اور وہ امپلائر وہاں سے ریزیومے اٹھا سکتا ہے. صحیح. اور یہ کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہم وہیں سے جب ہمیں کوئی کمپنی ہم سے ریکویسٹ کرتی ہے تو وہاں سے اگر بہت ارجنسی ہوتی ہے کمپنی کو تو اب انسٹنٹ ہم پوسٹ کریں, وہیں سے ریزیومیز ڈاؤن لوڈ کر کے ہم کمپنیز کو دے سکتے ہیں. تو اس بار ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک QR اسکین کوڈ بنائیں اور اس کے تھرو بچہ جو ہے اس پیج پہ لینڈ کرے اور وہاں پہ اپنا جو ہے ریزیومے اپلوڈ کرے, انسٹیڈ کہ ہم بچے سے ہارڈ کاپیز ہیں, بیکاز obviously وی وانٹ کہ ہم پیپر لیس انوائرمنٹ پہ کام کریں. تو ہم بچوں کو اس چیز سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنا ریزیومے اپلوڈ کریں. تو یہ ہم بالکل. اور میم اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو جہاں پر اس کو ہمیں ریچ کروانا ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہی ہو کمپنی, تو وہاں پر بھی ایزیلی کوئی کوریئر کا خرچہ نہیں ہے یا کوئی چیز ڈاکیومنٹڈ یہ چیز رہ گئی وہ چیز رہ گئی, یہاں سے صرف ایک کلک کرنا ہے اینڈ دین اگر فار ایگزامپل QR ہے تو پھر اس کو صرف اسکین کرنا ہے, آپ کے ڈاکیومنٹ ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے. obviously آپ کا میں نے بہت قیمتی ٹائم بھی لیا ہے. لاسٹلی میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی میسج فار دا اسٹوڈنٹس
मैसेज मेरा यही है स्टूडेंट्स के लिए कि इस बार जॉब फेयर आ रहा है और बहुत अच्छी कंपनीज हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे ज़ैबिस्ट के सब ग्रेजुएट्स जो भी हमारे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और जो आपके डोर स्टेप्स पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनको आई थिंक रायगा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उनके पास आना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप जॉब नहीं भी चाहते हैं अभी तो एटलीस्ट आप आएँ, इंटरव्यू दें, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपको आगे बिल्कुल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो इंटरव्यू आई थिंक देने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपकी हेजिटेशन खत्म होगी और आगे जाके आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माय साइड। सो व्यूअर्स, इसी मैसेज के साथ जी हाँ बिल्कुल आपको अपने आप को ट्राई करना चाहिए, एग्जामाइन करना चाहिए, अपने अंदर की पोटेंशियल को देखना चाहिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके लिए कभी ना कभी आपको मतलब जस्ट लाइक ठीक है आपका माइंड सेट है, आप फिलहाल जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशन को आगे परसू करना चाह रहे हैं, मगर अपने आप को थोड़ा सा रिवर्टलाइज करने के लिए, जज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आप सब लोगों से मुलाकात होगी जॉब फेयर के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब FM डिजिटल।